زیادہ دن نہیں گزرے جب ہمارے معاشرے میں مل جل کر رہنے اور مشترکہ خاندانی روایات کی پہچان بن جانے کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اب متعدد وجوہ کی بنا پر خاندان ٹوٹ رہے ہیں۔ جوائنٹ فیملی سسٹم تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ تاہم جب یہ سسٹم قائم تھا تو افراد سے زیادہ گھرانوں کی بات ہوتی تھی۔ چنانچہ امروہوی برادران کا گھرانہ ہی اس شہر کراچی میں اپنی ایک شہرت اور شناخت رکھتا تھا۔ اس گھرانے کے 5 ستون تھے: سید محمد مہدی یعنی رئیس امروہوی، سید محمد تقی، سید محمد عباس اور جون ایلیا۔ ان میں سے ہر ایک کی عرفیت تھی۔ رئیس امروہوی اچھن تھے، سید محمد تقی چھبن تھے، محمد عباس بچن تھے اور جون ایلیا تو جون ایلیا ہی رہے۔ جون نے مجھے بتایا تھا کہ بھائی کی تیسرے نمبر کی بیٹی شاہانہ نے ان چاروں کے لیے ایک شعر بنا رکھا تھا: اچھن، بچن، چھبن، جون، ان چاروں میں اچھا کون؟ میں اسے اپنی زندگی کا انتہائی اہم سرمایہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اس خانوادے سے قربت قریبہ رہی۔ رفتہ رفتہ میں خود کو اس گھرانے کا ایک فرد ہی محسوس کرنے لگا۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے تعلقات جس شخصیت سے ہیں بس تمام معاملات اسی تک محدود رہتے ہیں۔ بقیہ خاندان سے آپ کا واجبی سا تعارف ہوتا ہے، لیکن یہاں معاملہ اس کے برعکس تھا۔ میں نہ صرف ان برادران سے بہت قریب رہا بلکہ ان کے بیٹے، بیٹیوں، دامادوں اور ان کی اولادوں سے بھی میری اجنبیت نہیں ہے۔ ممتاز سعید، بھائی شمن، منور سعید، نقی اختر، یہ سب میرے عزیز دوستوں میں شامل ہیں۔ جناب رئیس امروہوی کو ان کے برادران اور ان کی اولادیں بھائی کہتی تھیں، چنانچہ ہم بھی بھائی رئیس ہی کہا کرتے تھے۔ بھائی رئیس ایک بے پناہ شخصیت کے حامل انسان تھے۔ اتنی صفات کسی ایک شخص میں کم ہی یکجا ہوتی ہیں۔ میں نے ان کی زندگی ہی میں ایک مضمون میں لکھا تھا کہ رئیس امروہوی جیسی شخصیات اگلے زمانے کی کتابوں میں تو ضرور نظر آتی ہے، لیکن اس زمانے میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ بھائی رئیس سے مجھے کتنی محبت تھی اور وہ مجھ سے کتنی محبت فرماتے تھے، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 6 جون 1965 کو جب میری شادی ہوئی تو میں بھائی رئیس امروہوی کی شیروانی پہن کر ہی دولہا بنا تھا۔ بھائی رئیس کی ذاتی، علمی، ادبی، تخلیقی شخصیت پر تو صفحات کے صفحات لکھے جا سکتے ہیں، اور آخر میں یہ کہنا پڑے گا کہ ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے۔ بھائی رئیس کی 5 بیٹیاں تھیں: ریحانہ، دردانہ، شاہانہ، فرزانہ اور خیزران۔ دردانہ کا ایک نام صالحہ بھی تھا۔ وہ دردانہ ہاشمی کے نام سے افسانے لکھا کرتی تھیں۔ تیسری بہن شاہانہ شاعرہ ہیں اور بہت اچھا شعر کہتی ہیں۔ بھائی جون کو اپنے رشتے بہت عزیز تھے۔ وہ اپنی بہن نجفی کا جب بھی تذکرہ کرتے تو آپ دیدہ ہو جاتے تھے۔ بھتیجوں کو بھی بہت چاہتے تھے اور ان سے بے تکلف دوستوں کی طرح پیش آتے تھے۔ جون ایلیا پر ان کی زندگی میں بہت کچھ لکھا گیا۔ دبئی میں ان کا جشن بھی منایا گیا۔ اب بھی بہت کچھ لکھا جا رہا ہے اور آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا، لیکن مجھے بڑی مسرت ہوئی جب شاہانہ ایلیا نے چچا جون کے نام سے اپنی تحریر کردہ کتاب کا مسودہ مجھے دیا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ گھر کی گواہی سے بہتر اور کوئی گواہی ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر بھائی جون جیسے شاعر کی شخصیت اور ان کے ذاتی کوائف کو یقیناً منظر عام پر آنا چاہیے کہ اس کے بغیر ان کی شاعری اور ان کے تخلیقی مزاج کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔
بھائی جان سے میرا تعارف اس وقت ہوا جب وہ 50 کی دہائی میں امروہہ سے کراچی آئے۔ یہاں پہلے وہ کھارا در میں اپنے بھائیوں کے ساتھ مقیم تھے اور ایک ادبی رسالے انشا کے مدیر تھے۔ میں نے ان کے نام اور قیام کی نسبت سے جب ایک لفافے پر پتہ اس طرح لکھا تو بہت خوش ہوئے۔ حضرت جان ایلیا صاحب، سردبیر مجلہ انشا، ینگ ہسبینڈ روڈ، کھارا در۔ پھر یہ خاندان لسبیلا کے محلے میں خوجہ جماعت خانے کے قریب ایک کوٹھی میں منتقل ہو گیا، جس کا نام ان برادران کی والدہ محترمہ کے نام پر نرجس رکھا گیا۔ یہ قیام گاہ جو مانک جی اسٹریٹ گارڈن ایسٹ پر واقع تھی، رفتہ رفتہ ایک تاریخی حیثیت اختیار کر گئی۔ کیسے کیسے اجتماعات نہ ہوئے، کون کون سی شخصیات یہاں تواتر سے نہ آئیں۔ جوش ملی آبادی، جی علانہ، شاہد احمد دہلوی، فیض احمد فیض، منیر نیازی، محمود الحق عثمانی، امیر حمزہ شنواری، اجمل خٹک، شمشیر الحیدری، نور الدین سرکی، قمر ہاشمی، انجم اعظمی، محمد علی صدیقی، حسن عابد، راحت سعید، خیال امروہوی، صہبا اختر، نسیم امروہوی، سید آل رضا، سید ہاشم رضا، شان الحق حقی، ممتاز حسین، مجتبیٰ حسین، صہبا لکھنوی، بزم انصاری، ساحر عباسی، خورشید خاور، محشر بدایونی، نصیر ترابی، بھائی صادقین۔ غرض کس کس کا نام لیا جائے؟ ہر شام ادیبوں، شاعروں، فنکاروں اور سیاستدانوں کی محفل جمی رہتی، جو رات گئے تک اپنا سحر طاری کیے ہوتی تھی۔ شاہانہ نے رئیس امروی کے قتل کی مناسبت سے اس گھر کو قتل گاہ کا نام دیا ہے۔ اس ماحول میں شاہانہ نے جان کو بہت قریب سے اور ہر رنگ اور ہر کیفیت میں دیکھا۔ اسی بنا پر شاہانہ کی یہ یادیں بہت اہم اور دلچسپ ہیں۔ انہوں نے جان ایلیا کو مخاطب کر کے اپنی تحریر کا آغاز کیا، جیسے ان سے باتیں کر رہی ہوں۔ فلیش بیک کا رخ بھی ہے اور کہیں کہیں خود کلامی بھی، جس سے تحریر میں روانی اور زندگی اپنا پورا تاثر مرتب کر رہی ہے۔ شاہانہ ایلیا نے بے ساختگی اور بے تکلفی کی رو میں یہ پوری کتاب لکھی ہے، جس میں خیالات، واقعات اور جذبات کی سچائی مکمل طور پر نمایاں ہے۔ کتاب کا آغاز تو ایک اداس فضا میں ہوتا ہے، لیکن پھر جان ایلیا کی شخصیت اور ان کے شب و روز کے حوالے سے جو باتیں تحریر کی گئی ہیں وہ بہت دلچسپ اور اہم ہیں۔ شاہانہ سے یہ کہنا نہیں پڑتا، عیب او جملے بے گفتی، ہنرش نیز بے گو۔ شاہانہ نے جان ایلیا کے عیب و ہنر دونوں کی روشنی میں تحریر مکمل کی ہے۔ مصنفہ جان ایلیا کو استاد ابو ذریعون کہہ کر مخاطب کرتی ہیں۔ انہوں نے جان سے بہت سیکھا اور بہت کچھ رد بھی کیا ہے۔ جان ایلیا سے ایسے سوال بھی کیے کہ اگر کوئی اور کرتا تو شاید جان ان کا جواب گول کر جاتے، لیکن جان نے ہر سوال کا جواب پوری ذمہ داری اور سچائی کے ساتھ دیا۔ شاہانہ نے جان ایلیا کے بعض گیتوں، نظموں اور شعروں کے پس منظر پر بھی گفتگو کی اور سوالوں کے شافی جواب بھی پائے، جس سے جان ایلیا کے اندر کے آدمی کو بھی سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ شاہانہ نے یہ دلچسپ سوال کیا کہ وہ غم پسند آدمی تھے اور خود کو ابو الحزن کہتے تھے، پھر ان میں کبھی کبھی اتنی شوخی اور شرارت کیسے عود کر آتی ہے؟ ساتھ یہ اندیشہ بھی ظاہر کیا کہ کہیں تم نے دوسروں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے تو خود کو تباہ نہیں کر لیا۔
شاہانہ کے اپنے محسوسات بھی بہت مختلف ہیں۔ مثلاً انہوں نے بائبل کا مطالعہ کرنے کے دوران میں جان سے کہا کہ بائبل والے تو بالکل ہمارے امروہے کے لگتے ہیں۔ جان ایلیا کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی اور سب سے بڑا المیہ ان کی شادی تھی۔ میں خود بھی روز اول سے تا دم آخر جملہ امور سے واقف ہوں۔ شاہانہ نے جان کے اضطراب اور بقول ان کے بیوگی کی دلخراش تصویر بھی کھینچ دی ہے۔ جان نے اپنی گفتگو میں اپنے علمی پس منظر، ذہانت اور زود رنجی کے ساتھ ساتھ اپنی مے نوشی اور اپنے نفسیاتی معاملات کو کھل کر بیان کیا ہے۔ شاہانہ نے بھی اس ضمن میں کسی قسم کے تحفظات کو روا نہیں رکھا۔ جان ایلیا کے لیے شاہانہ نے جو پیرایہ بیان اختیار کیا ہے اس میں بے پناہ چاہت، محبت اور عقیدت بھی ہے اور بہت صفاقی کے ساتھ ان کی نفی بھی کی ہے۔ خود جان کے واقعات اور برتاؤ کے مسلسل حوالوں کے ساتھ شاہانہ کی تحریر میں جان ایلیا کے علاوہ بعض کردار بھی نئے انداز سے اپنا رخ دکھا رہے ہیں۔ ایک لڑکی جس کا نام آخر تک شاہانہ کو یاد نہیں آیا، ایک معصوم لڑکی فضہ جس نے بس سے کود کر خودکشی کر لی تھی، گھر کی نوکرانی، مودی بوا، شہزادی اور نسیم کے عجیب واقعات بھی جان کی شخصیت کے بحران کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ شاہانہ نے واشگاف الفاظ میں جان ایلیا کو ہوس زر، بے حسی اور خاندان سے بے وفائی کا مجرم گردانا ہے۔ یہ تحریر بہت سے ایسے گوشوں کو بے نقاب کرتی ہے جس کے بعد شاہانہ کو جان کا ہی یہ مصرع دہرانا پڑا، یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا۔ شاہانہ نے جان ایلیا کے حالات زندگی جس سچائی اور بے باکی سے قلم بند کیے ہیں، اس پر ان کی ہمت کی داد دینی چاہیے۔ یہ جان ایلیا کی پہلی بے تکلفانہ سوانح عمری ہے جس سے نہ صرف جان بلکہ ان کے پورے خاندان اور ان سے متعلق بہت قریبی واقعات کا علم ہوتا ہے۔